بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سماعت کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ علم کا خزانہ قرآنی معلومات کی شکل میں آپ تک پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے اور آج اس کا چوتھا لیکچر ہے، اور میں نے آپ سے پہلے بھی یہ ریکویسٹ کی تھی کہ یہ علم کا خزانہ معتمد، معتبر اور محقق ہے، اور اس کو آپ کسی بھی ایگزام میں استعمال کر سکتے ہیں، پی پی ایس سی میں، سی ایس ایس میں، کے پی ایس سی میں، ایف پی ایس سی میں، اور تمام شعبہ زندگی کے سے تعلق رکھنے والے مرد و خواتین کے لیے یکساں مفید ہے۔ لیکن آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس معتمد اور معتبر علمی خزانہ کو دوسرے تک پہنچانے کا فریضہ بھی سر انجام دے تاکہ میکسیمم لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ تو آئیے آج کے سوالات کی طرف۔ سوال ہے، مکی صورتوں کی خصوصیات کیا ہیں؟ اس کے جواب میں 5 پوائنٹ میں نے نوٹ کیے ہیں۔ نمبر 1، ایسی صورتیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں ہیں، اس لیے کہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے کہ جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، جو کہ غلط ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام ہجرت مدینہ کے بعد بھی مکہ میں تشریف لاتے اور اس دوران بھی جو صورتیں نازل ہوتی ان کو ہم مکی کہتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہونے والی صورتیں ہیں وہ مکی صورتیں ہیں۔ نمبر 2، جس صورت میں لفظ کلا آ جائے وہ مکی صورت ہے۔ جس صورت میں حروف مقطعات آئیں وہ مکی صورت ہے۔ جس میں عمومی طور پر یا ایھا الناس کا لفظ آئے یا بنی آدم سے پکارا جائے وہ مکی صورتیں ہیں، سوائے 2 مقامات کے، سورۃ البقرہ اور سورۃ الحج، یہ دونوں مدنی ہیں مگر ان کے اندر یا ایھا الناس کا لفظ آیا ہے۔ سابقہ انبیاء کا تذکرہ جن صورتوں میں آیا ہو وہ مکی صورتیں ہیں۔ اسی طرح مدنی صورتوں کی خصوصیات بھی ایسی ہیں کہ جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں ہیں۔ جو عموماً طویل اور لمبی صورتیں ہیں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر جن سے خطاب کیا گیا ہو وہ مدنی صورتیں ہیں۔ جن صورتوں میں فرائض اور حدود کو بیان کیا گیا ہو وہ مدنی صورتیں ہیں، اور جن صورتوں میں بڑی اور لمبی آیات کا تذکرہ ہو وہ مدنی صورتیں ہیں۔ سوال ہے، کون سی صورت ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ آتا ہے؟ اس کا جواب ہے سورۃ المجادلہ، 28ویں پارے میں کی پہلی صورت۔ سوال ہے، سبع طوال سے کیا مراد ہے؟ سبع 7 کو کہتے ہیں، طوال لمبی، پہلی 7 لمبی صورتیں سبع طوال کہلاتی ہیں۔ قرآن مجید کی جو پہلی 7 لمبی صورتیں ہیں اس میں پہلی سے مراد ایک سورۃ الفاتحہ ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو لمبی 7 صورتیں ہیں جن میں البقرہ ہے، آل عمران ہے، النساء ہے، المائدہ، الانعام، الاعراف، الانفال۔ سوال ہے، المعین سے مراد کون سی صورتیں ہیں؟ جواب ہے جن صورتوں کی آیات کی تعداد 100 یا 100 سے زائد ہو۔ سوال ہے، المثانی سے مراد کون سی صورتیں ہیں؟ جواب ہے ایسی صورتیں جن کی آیات کی تعداد 100 سے کم ہو۔ سوال ہے، طوال المفصل سے کون سی صورتیں مراد ہیں؟ سورۃ حجرات سے سورۃ البروج تک کی صورتیں طوال المفصل کہلاتی ہیں۔ سوال ہے، اوساط المفصل سے کون سی صورتیں مراد ہیں؟ سورۃ البروج سے سورۃ البینہ تک کی صورتیں اوساط سے مراد وسط یعنی درمیانی سے مراد یہ صورتیں جو ہیں یہ اوساط المفصل ہیں۔ قصار المفصل سے مراد کون سی صورتیں ہیں؟ قصار چھوٹے کو کہتے ہیں، قصر۔ سورۃ البینہ سے سورۃ الناس تک کی صورتیں قصار المفصل کہلاتی ہیں۔ سوال ہے کہ نفی سے شروع ہونے والی صورت کون سی ہے؟ یعنی ایسی صورت جو کہ نفی سے شروع ہوتی ہے، وہ جواب ہے سورۃ البینہ، جس کا آغاز ہوتا ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب۔ سوال ہے، قرآن مجید میں سورۃ یونس علیہ السلام کا، حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کتنی مرتبہ آیا؟ اس سوال پر میں آپ سے یہ بات بھی کرنا چاہوں گا کہ میں نے
کسی ایک کتاب میں پڑھا کہ یونس علیہ السلام کا ذکر 2 مرتبہ آیا ہے، تو مجھے اس پر ڈاؤٹ ہوا، اور میں نے جب اس کی تحقیق خود کی تو پھر پتہ چلا کہ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 4 مرتبہ آیا ہے، اور ان صورتوں کا اور ان آیات کا ذکر بھی میں نے کر دیا ہے باہوالا۔ سورۃ النساء کے اندر 163 نمبر آیت ہے، سورۃ یونس اس کی آیت ہے 98، سورۃ الانعام اس کی آیت ہے 86، اور الصافات اس کی آیت ہے 139۔ سوال ہے قرآن مجید میں آدم علیہ السلام و ابلیس کا قصہ کتنی صورتوں میں آیا ہے؟ اس کا جواب ہے 7 صورتوں میں، بعض صورتوں میں بڑی ڈیٹیل سے، بعد میں شارٹلی، لیکن ان 7 صورتوں میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ آیا ہے۔ البقرہ، سورۃ الاعراف، الحجر، بنو اسرائیل، الکہف، سورۃ طٰہٰ اور سورۃ صاد۔ سوال ہے قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے 27 مرتبہ، 1 دفعہ سورۃ الانعام کے اندر، 1 دفعہ سورۃ غافر کے اندر، اور 25 مرتبہ سورۃ یوسف کے اندر۔ تو یہ انشاءاللہ آپ کو معتمد اور معتبر نالج آپ تک پہنچانے کا سلسلہ ہے، اور تحقیق شدہ ہے، تصدیق شدہ ہے، تو انشاءاللہ اس سے آپ میکسیمم استفادہ کریں۔ اور دوسری بات جو ریکویسٹ ہے، جو کہ میں نے پہلے کبھی نہیں کی، کہ آپ اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ لوگ میکسیمم اس سے استفادہ کر سکیں، اور ہر قسم کے امتحانات کے لیے یہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔